آواز تیز کرو، مائک اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ بجمال قائم علی محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، علی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، یہ میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے، یہ میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. ہزاروں ٹھوکریں کھا کھا کے بھی میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے جو ہمارا خیال رکھتا ہے. کچھ کلمات میں اپنے مولا کائنات کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہوں گی کہ اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد تمہارا علی علی. دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی. صلوات. محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. تمام تعریفیں اس بہترین پروردگار کے لیے جو تمام کائنات کا شہنشاہ ہے. تمام مدح و ثنا اس ذات باری کے لیے کہ جس کی رحمتوں کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، جس کی نعمتوں سے کسی کا بھی دامن خالی نہیں. وہ پروردگار کہ جو ایسا رحمان ہے کہ جو اپنے ماننے والے کو بھی عطا کرتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی عطا کرتا ہے. بہت عطا والا، کرم والا، نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اس کے بعد میرا لاکھ لاکھ درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر کہ جن کے قدم مکے میں آئے تو وہ مکرمہ ہو گیا، مدینے میں آئے تو وہ منورہ ہو گیا، شام میں آئے تو وہ بیت المقدس ہو گیا، نجف میں آئے تو وہ نجف اشرف ہو گیا، مشہد میں آئے تو وہ مقدس ہو گیا، کربلا میں آئے تو وہ کربلائی معلیٰ ہو گیا، اور جب عرش پر پہنچے تو وہ عرش معلیٰ ہو گیا. مومنات گرامی، عنوان گفتگو سورہ والعصر، اور آج کی گفتگو یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. آج
کسی بھی انسان کا دامن جو ہے وہ خدا کی انگنت نعمتوں سے خالی نہیں، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو خدا نے ہمیں دی ہیں لیکن ہم ان کا ادراک نہیں رکھتے، ہم ان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ آخر کیا نعمتیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی نعمت جو ہے وہ والدین کی نعمت ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جب تک یہ نعمت ہمارے پاس رہتی ہے، جب تک ہمارے والدین ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی اس نعمت کا کہ قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن خدا نخواستہ ان میں سے ایک نعمت ہم سے لے لی جائے تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہم سے کون سی نعمت لے لی گئی، کون سا ایسا سائبان تھا، کون سی ایسی چھت تھی جو ہم سے چھن گئی۔ تو پتہ چلا کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی کا زندگی بھر ہم اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ والدین وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ جس نے اپنے ماں باپ کی طرف ایک نگاہ محبت کی ڈالی اس کو ایک حج کا ثواب ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، جو دن میں 10 مرتبہ اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ ڈالے تو کہا اسے 10 حج کا ثواب ہے۔ تو جن کے چہرے پر نظر کرنا حج کے برابر ثواب کا مرتبہ رکھتا ہے، تو وہ نعمت کتنی عظیم نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت جو ہے وہ ذکر جناب سید الشہداء ہے، اور اس نعمت کے لیے کہا گیا کہ یہ جو نعمت ہے یہ نعمت عظمیٰ ہے، اور یہ ایک ایسی خداوند عالم نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، کہتے ہیں کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی ہم قدر و قیمت کا کبھی اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، ہم اس کا ادراک اس لیے نہیں رکھتے کہ یہ نعمت ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گئی، یہ نعمت ہمیں بیٹھے بٹھائے ملی ہے، ذکر سید الشہداء کی نعمت۔ اور مومنات گرامی، اس نعمت کو میں نے کہا نا کہ یہ نعمت عظمیٰ ہے جو ہمارے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خدا کی چیز ہے کہ اگر کوئی عزاداری نہیں کرے گا تو خداوند عالم خود کرے گا۔ یعنی اس نعمت عظمیٰ کے لیے کہا گیا کہ یہ وہ سورج ہے کہ جو ابھر کے رہتا ہے، اور کہا کہ یہ وہ تیز آندھی ہے کہ جو کسی چیز سے رکتی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا ہم 1000 بار بھی شکر ادا کریں، 1,00,000 بار بھی شکر ادا کریں تو کم ہے کہ ان 2 نعمتیں خداوند عالم نے جو ہمیں عطا کی ہیں۔ اور مومنات گرامی، جہاں تک ہم نعمتوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ یہ دیکھیے کہ جس در سے ہم وابستہ ہیں، ہمارا امام وہ ہے، ہمارا رابطہ در حقیقت اس در عصمت سے ہے کہ جہاں پر میرے امام نے انگوٹھی دی تو ولایت مل گئی، بستر پر سوئی تو رضائے پروردگار حاصل کر لی، ایک ضربت لگائی تو ثقلین کی عبادت مل گئی۔ آپ یہ دیکھیے کہ آیت اللہ کوہستانی کہتے ہیں، آیت اللہ کوہستانی نے ایک جملہ لکھا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس نعمت کے بارے میں جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے، اور اس بات پر میں چاہوں گی کہ آپ بلند آواز سے درود پڑھیے گا، انہوں نے آیت اللہ کوہستانی کہتے ہیں کہ اللہ نے بس ایک علی بنایا، اللہ نے بس ایک علی بنایا، اور الحمدللہ وہ ہمارا امام ہے۔ نعرے حیدری، حیدری، نعرے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ تو اگر ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے، اور سورہ والعصر کو سمجھنا ہے، تو ہمیں سیرت جناب رسول خدا سمجھنی پڑے گی، پڑھنی پڑے گی۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس کا خدا رحمان و رحیم ہو، جس کا نبی رحمت للعالمین ہے، اور وہ ایسا سرچشمہ رحمت ہے کہ جب وہ کسی گلی سے گزرتا ہے اور معرفت نہ رکھنے والی ایک عورت
ان پر کچرا پھینکتی ہے تو خدا کی قسم میرے نبی نے اپنا راستہ نہیں بدلا، میرے نبی نے اپنا راستہ نہیں بدلا۔ میرا دل چاہا کہ میں کہوں کہ یا رسول اللہ، اے نبیوں کے سلطان، یہ عورت تو باز آنے والی ہے نہیں، آپ ہی اپنا راستہ بدل لیجئے۔ تو یقیناً جواب رسالت یہ آئے گا کہ اگر میں نے اپنا راستہ بدل لیا تو اس عورت کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم کسی اور نبی کو نہیں بھیجے گا۔ کہا کہ میں ہدایت کی منزلوں پر آیا ہوں، میں راستہ نہیں بدل سکتا۔ اور پھر ایک دن یہی کائنات کی عظیم قیادت ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ یہی کائنات کی عظیم قیادت جو ہے وہ اس عورت کے گھر چلی گئی۔ یعنی یہ سرچشمہ رحمت کا واقعہ کہ جب اس کے گھر گئے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا گلا دبا کے بھی مار سکتے تھے، اس سے بدلہ بھی لے سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ میرا نبیوں کے سلطان نے اس کی عیادت کی، اس کی خیر و عافیت پوچھی، اور جب عیادت کرنے کے بعد وہ سرچشمہ رحمت اس مقام سے رخصت ہونے لگے تو وہ عورت پکار کر کہتی ہے کہ مجھے کلمہ پڑھاتے جائیے۔ یعنی میرا نبی وہ سرچشمہ رحمت ہے کہ جنہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ میں کفر سے نفرت کرتا ہوں، کافر سے نفرت نہیں کرتا۔ کہا میں کفر سے نفرت کر سکتا ہوں، کافر سے نفرت نہیں کرتا۔ کہا کہ مجھے بیماری سے نفرت ہے، بیمار سے نفرت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب ہمیں در حقیقت اس اسلام کو سمجھنے کے لیے اور خاص طور پر سورہ والعصر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے مولا کی، ہمیں اپنے رسول کریم کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو ان کے در کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہمیشہ در بدر رہتا ہے، اور جیسے میرے نبی کا واقعہ ہے، جب میں اپنے مولا کی طرف دیکھتی ہوں تو میرے مولا اتنے کریم ہیں کہ کسی نے لکھا کہ ضرب کھا کے بھی جو قاتل کو پلائے شربت زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا۔ یہ کائنات کبھی بھی ان کی منزلت کو پہچان نہیں سکتی۔ یہ در حقیقت بولتے ہوئے قرآن ہے، اور یہ ایسے بولتے ہوئے قرآن ہے کہ وہاں سے حکم نماز آ رہا ہے تو انہوں نے نماز کو قائم کر کے دکھا رہے ہیں، وہاں سے حکم زکوٰۃ آ رہا ہے تو یہاں سب سے پہلے زکوٰۃ دی جا رہی ہے، وہاں پر یتیم، اسیر، مسکین کو کھانا کھلانے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں سب سے پہلے دسترخوان کو بچھایا جا رہا ہے۔ یعنی وہاں سے حکم آتا ہے اور سب سے پہلے یہاں عمل کی منزل آتی ہے۔ اور میں کہوں کہ یہ میرے پروردگار عالم کو ان کی ادائیں اتنی پسند آ گئیں کہ پروردگار عالم نے ان کی ہر ادا کو قرآن بنا دیا، اور یہ میرے کوئی جذباتی الفاظ نہیں ہیں، یہ بہت میں کہتی ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے، اور یہ کوئی جذباتی الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے مولا کی فضائل پڑھ رہی ہوں۔ خدا کی قسم تاریخ اسلام نے ثابت کیا ہے کہ یہ عمل کرتے رہے، قرآن بنتا رہا، اور ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں کوئی فضیلت حاصل ہو، لیکن یہ ہستیاں فضیلت کی تمنا نہیں رکھتی، بلکہ فضیلت کو تمنا ہے کہ ہمیں ان کے دروازے پہ جانے کا موقع ملے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آیت انتظار کرتی رہی کہ علی نماز پڑھیں تو ہم مدح کریں، علی زکوٰۃ دیں تو ہم سورہ دہر کا قصیدہ بن کے ان کے دروازے پہ جائیں، علی یہ ہستیاں چادر میں آئیں تو ہم آیہ تطہیر کی سند ان کے لیے لے کر جائیں، اور یہ ہستیاں مباہلے کے میدان میں آئیں تو ہم ان کو سچوں کی سند عطا کریں۔ یعنی عمل پہلے ہے، آیتیں بعد میں آ رہی ہیں، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہستیاں ہیں نا، یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر ادا کو قرآن بنا دیا، جو انہوں نے کیا وہ قرآن کی آیت بنتا ہوا چلا گیا۔ تو ہماری یہ بد نصیبی ہے کہ ہم نے ان کی عظمت کو پہچانا نہیں، ہم نے ان کی عظمت کو۔ آقائے محسن الحکیم نے ایک بہت خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اعمال قبول نہیں ہوں گے، انہوں نے کہا کیسے اعمال قبول نہیں ہوں گے؟
در حقیقت ان کی محبت جو ہے وہ جنت کا پروانہ ہے، ان کی محبت جو ہے وہ جنت کا پرمٹ ہے۔ اور اس کے بعد رہبر معظم نے کہا تھا، رہبر معظم نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نماز بھی خدا تک لے جاتی ہے اور کربلا بھی خدا تک لے جاتی ہے۔ کہا کہ اگر ایک چیز کو چھوڑ دیا، کہا یعنی دونوں محبتیں، نماز کی محبت بھی اور کربلا کی محبت، یہ ہمیں دونوں خدا تک پہنچا دیتی۔ کہا ان میں سے اگر ایک چیز کو چھوڑا تو تم خدا تک پہنچ نہیں سکو گے، تم خدا تک نہیں پہنچ سکو گے۔ آیت اللہ تقیہ بہجت کی بات سنیے، ان کا قول ہے اور اس قول کو آپ ہمیشہ اپنے سینوں میں محفوظ رکھیے گا کہ یہ خوبصورت قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دنیا دل کے اندر بڑھ رہی ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ خاک شفا کی تسبیح اپنے ہاتھ میں لیں، کہ آپ خاک شفا کی تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھ کر استغفار پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسی زندہ تسبیح ہے کہ جو امام حسین کے لمس کو تمہارے ہاتھ میں چھوڑ دے گی۔ ایک شخص نے کسی عالم کے سامنے بڑا اعتراض کیا تھا، کہا کہ تم جو یہ خاک شفا کے اوپر سجدہ کرتے ہو نا، تو اس کے اندر تو قاتلان امام حسین کا خون بھی شامل ہے۔ تو ان عالم کا جواب سنیے، ان عالم نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں نا قرآن حکیم، کہا اس میں رحمان کا بھی ذکر ہے اور شیطان کا بھی ذکر ہے، رحمان کا بھی ذکر ہے، شیطان کا بھی ذکر ہے۔ جب ہم کتاب اللہ کو چومتے ہیں تو کہا کہ ہم شیطان کو نہیں رحمان کو چومتے ہیں، ہم شیطان کو نہیں رحمان کو چومتے ہیں۔ اور کہا کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف امام حسین علیہ السلام ہوتے ہیں، ہمارے سامنے صرف خاک کربلا ہوتی ہے، ہم اس پہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو مومنات گرامی، ان تمام باتوں سے پتہ چلا نا کہ جنہوں نے ان کی محبت کو پا لیا انہوں نے سب کچھ پا لیا، اور جو ان سے دور ہو گئے وہ زندگی بھر خسارے میں رہے۔ یہ آیت پکار کے تو کہہ رہی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ یہ انسان جو ہے یہ خسارے میں ہے، زمانے کی قسم، ایک خاص وقت کی قسم، یہ انسان جو ہے یہ خسارے میں ہے۔ تو مومنات گرامی، کیسے کیسے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں کہ ان کی محبت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے، ان کی محبت انسان کو زندہ جاوید کر دیتی ہے۔ آج دیکھیے کہ ان کا مقام کیا ہے، کہ آج سبت جعفر کی میں بات کروں گی کہ سبت جعفر نے ساری زندگی ان کی محبت میں مرثیے پڑھے، کلام پڑھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا جب تک ہماری زندگی رہے گی، قیامت تک جناب سبت جعفر کا نام زندہ جاوید رہے گا۔ علامہ طالب جوہری چلے گئے ان کا ذکر کرتے کرتے، جب تک ہم زندہ رہیں گے علامہ صاحب کو یاد رکھیں گے۔ تو جو ان کی محبت میں مر گیا وہ شہید، اور یاد رکھیے کہ ان کے در سے ایک پتھر بھی منسوب ہو جائے تو وہ بھی در بن جاتا ہے، گناہوں میں جکڑا ہوا عاصی بھی آ جائے تو وہ بھی حر بن جاتا ہے۔ ان کے در کا مقام کیا ہے، ان کے در کا مقام کیا ہے، آپ اس واقعے سے سمجھیے گا کہ کلب حسین یہ پولیس کے محکمے میں ملازمت کرتے تھے، ساری زندگی ان کی پولیس کے محکمے میں گزری، اور آپ جانتے ہیں کہ پولیس کا محکمہ کیسا ہوتا ہے۔ جب ان کو ریٹائر کیا گیا اور یہ گھر میں آ کر بیٹھے تو انہوں نے، کہتے ہیں نا کہ جب انسان خالی بیٹھتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی کی پوری زندگی کی کہانی یاد کرتا ہے، پیچھے کی زندگی یاد کرتا ہے، پہلے کے واقعات یاد کرتا ہے۔ تو کلب حسین نے جب اپنی پچھلی زندگی کی طرف نگاہ ڈالی تو ان کو محسوس ہوا کہ انہوں نے زندگی بھر کوئی ایسا کام نہ کیا کہ جس سے خدا اور رسول آل محمد ان سے راضی ہوتے۔ انہوں نے زندگی صرف گناہوں میں گزاری، اور کوئی عمل انہیں اپنا ایسا نظر نہیں آیا
کہ جو ان کو جنت میں لے جانے کا باعث بن سکے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ خیال ان کو ذہن میں آنا تھا کہ یہ خیال ایسا ان کے دل میں جڑ پکڑا کہ اس کے بعد یہ ہر وقت پریشان رہنے لگے اور کہنے لگے کہ پروردگار مجھے تو جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی آگ نظر آ رہی ہے، مجھے کہاں سے جنت ملے گی جب میں نے نہ تیری خوشنودی کے لیے کچھ کیا، نہ تیرے پیاروں کی خوشنودی کے لیے کچھ کیا، میرا قول کچھ تھا، میرا عمل کچھ تھا۔ اس کے بعد یہ اتنے پریشان ہوئے کہ ڈپریشن میں آئے، تو آخر ان کو کسی نے کہا کہ جاؤ کسی عالم کے پاس جاؤ اور اپنی پریشانی بیان کرو۔ یہ عالم کے پاس آئے اور کہا کہ ساری اپنی کہانی بتائی اور کہا کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی کا باعث ہوتا۔ تو عالم نے کہا کہ تمہاری پریشانی کا ایک علاج ہے کہ بس ادھر نماز اذان ہو اور ادھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اول وقت نماز ادا کرو۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ قلب حسین کا یہ عالم ہو گیا کہ ادھر کان کے اندر اللہ اکبر کی آواز آتی اور یہ بے اختیار مصلی عبادت پہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے، اور اس کے بعد نماز کے بعد یہ اتنا گریا کرتے تھے، اتنی دعا مانگتے تھے۔ مومنات گرامی، یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں کہتی ہوں کہ آپ اتنے عظیم دربار سے وابستہ ہیں، اتنے عظیم در سے وابستہ ہیں کہ آپ کو ان کے در سے پتہ چلے گا کہ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی۔ میرے چھٹے امام، امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے مولا کہتے ہیں کہ تمہاری جب تم دعا مانگو تو تمہاری دعا کے اندر 3 باتیں شامل ہوں۔ سب سے پہلے کہ تمہاری دعا میں خلوص ہو، خلوص ہو، ایسا خلوص ہو کہ تم جب خدا سے مانگو تو بس خدا کے اوپر ہی بھروسہ رکھو، دنیا کی طلب چھوڑ دو کہ خدا سے بھی لو لگا رہے ہو اور پھر اس کے بعد یہ سوچو کہ دنیا بھی مدد کرے گی۔ کہا کہ خلوص کے ساتھ دعا مانگو۔ دوسری چیز کہ خدا کی معرفت کر کے دعا مانگو کہ خدا بند عالم کی معرفت کرو کہ اللہ کیا چیز ہے، اللہ کیا ہے، وہ کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس دعائے کمیل کے ترجمے ہیں، دعائے توسل کی بہت دعائیں ہمارے پاس۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے ائمہ نے ہمیں ہر پریشانی کی دعا بتائی۔ کہا کہ اس کی جب آپ وہ دعاؤں کے ترجمے پڑھیں گے نا تو آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ پروردگار عالم آپ کے قلب کے بالکل قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تیسری چیز کہا کہ جب دعا مانگو تو اس طرح دعا مانگو کہ تمہاری آنکھوں سے اشک رواں ہو جائیں۔ کہا جب روتے ہوئے دعا مانگو گے تو پھر امید رکھو کہ تمہاری دعا تمہارے دروازے کے اوپر کھڑی ہے، قبولیت میں کے دروازے پر کھڑی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ 2 ہی چیزوں کی زینت ہمارے آنسو ہیں۔ ایک ہماری نماز کی زینت ہمارے آنسو ہیں کہ جو ہی ہم رو کے دعا مانگتے ہیں تو ہمیں خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج جو ہم نے دعا مانگی ہے نا وہ ہمارے دل کو کتنا سکون دے گئی اور وہ یقیناً خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور دوسرے صف عزا کی زینت آنسو ہیں۔ آپ کو کہ آنکھ سے ایک کہتے مچھر کے برابر بھی ایک قطرہ نکل آیا، مچھر کے پر کے برابر بھی ایک آنسو نکل آیا، تو آپ کی وہ صف عزا جو ہے وہ بڑی مقبول ہے۔ آپ کی صف عزا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو کہا کہ رو کے دعا مانگو، جب رو کے دعا مانگو گے تو پروردگار عالم تمہاری کوئی دعا رد نہیں کرے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا مجھے رونا نہیں آتا۔ یہ بھی بہت سارے لوگوں کے مسائل ہیں کہ بہت سارے لوگ بالکل مجلس میں بھی نہیں روتے، وہ مصلی عبادت پہ کیا روئیں گے؟ تو کہا کہ مجھے رونا نہیں آتا تو میری تو دعا قبول ہونے کے لائق ہی نہیں ہے۔ آپ کا اور میرا تعلق کتنے کریم امام سے ہے کہ انہوں نے ہماری ہر پریشانی، ہر مشکل کا حل بتا دیا۔ میرے امام نے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، تجھے کس بات پہ رونا آتا ہے؟
اس شخص نے جواب دیا کہ مولا خدا کی بارگاہ میں تو بالکل رونا نہیں آتا، ہاں جب اپنے دکھوں کو یاد کرتا ہوں فوراً آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں۔ امام علی مقام نے کہا کہ بس تو پھر ایسا کر، جب مصلی عبادت پہ آ تو پہلے اپنے دکھوں کو یاد کر لے، اور جب اپنے دکھوں کو یاد کر کے روئے گا نا تو تیری آنکھوں سے اشک رواں ہوں گے، اور فوراً اس وقت خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینا۔ کہا اللہ وہ دعا بھی تیری قبول کرے گا جو تو اپنے دکھوں پہ رو رہا ہے۔ تو مومنات گرامی، قلب حسین کا یہی انداز تھا کہ وہ اتنا دعا کے اندر رونے لگے کہ وہ روتے روتے بس وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا جنہوں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، ان کو یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ نے ہمیں معاف بھی کیا کہ نہیں، تو دل مطمئن نہیں ہوا۔ پھر دوبارہ عالم کے پاس پہنچے۔ عالم کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اتنا گریہ کرتا ہوں، لیکن میرے دل کو سکون نہیں ہے، کیا کروں میں کہ میرے گناہ بخشے جائیں؟ تو عالم نے کہا کہ اچھا اگر نماز میں تمہیں سکون نہیں مل رہا تو تم ایسے کرو، تمہارے تو اتنے پیارے امام ہیں، تم ان کے روضوں کی زیارت کے لیے کربلا چلے جاؤ۔ کہا جب تم روضوں پہ پہنچو گے نا اپنے اماموں کے، تو کہا کہ وہاں جا کے گریہ کرنا، یہ کائنات کے سب سے بڑے مشکل کشاں ہیں جو تمہاری دعاؤں کو سنیں گے۔ بس کہتے اس وقت کا دور، کہتے ہیں بحری جہازوں سے سفر ہوتا تھا، انہوں نے بحری جہاز سے سفر اختیار کیا، اور کہتے ہیں کہ پورا قافلہ جب کربلا کی طرف روانہ ہونے لگا تو یہ بھی اس قافلے کے ساتھ تھے۔ تو جب یہ بحری جہاز سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا ہے نا، تو اچانک یہ ہوا کہ نہ جانے قلب حسین کو کیا ہوا کہ ایک دم چیخنے لگے، اتنا زیادہ چیخنے لگے اور کہنے لگے، بار بار کہتے تھے اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے۔ تو لوگ بڑے حیران ہو کے کہنے لگے کہ یہ تو سمندر کا بیچ ہے، یہاں اذان کی آواز کہاں سے آئے گی، اذان نہیں ہو رہی۔ لیکن وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اذان ہو رہی ہے، اور یہ کہتے 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 ان کو اتنا، اب ڈپریشن سمجھ لیجئے کیا پریشانی تھی کہ انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ سب لوگ کہتے اتنا سمندر، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، سب لوگ کفِ افسوس ملنے لگے کہ یہ کیا ہوا، کوئی ان کی مدد نہ کر سکا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جب قلب حسین کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک مسجد میں پایا، مسجد میں پایا، اور اذان ہو رہی تھی، اذان ہو رہی تھی۔ اذان جو ہی ختم ہوئی انہوں نے ایک دم سے اللہ اکبر کہہ کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے نماز کو ختم کیا تو اب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کی آنکھوں میں اشک ہیں۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک مرتبہ ایک ہاتھ ان کے کندھے پر آیا اور آواز آئی کہ قلب حسین چلو تمہیں امام بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا چلو تمہیں امام بلا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر مجھے اور آپ کو ایسے بلاوا آ جائے تو ہم کس طرح سے ہمارا حال ہوگا۔ قلب حسین نے پریشان ہو کے کہا مجھے میرے امام بلا رہے ہیں۔ ہاں تمہیں تمہارے امام بلا رہے ہیں۔ ننگے پاؤں چل پڑے، کچھ ہوش نہیں تھا۔ خوش نصیبی دیکھیے کہ جب امام کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے امام مسند علم پر بیٹھے ہیں۔ اتنا نور ہے کہ جو زمین آسمان کو منور کر رہا ہے۔ بس قلب حسین نے امام کا چہرہ دیکھا اور قدموں پہ گر گئے اور کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے، مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ امام نے گلے سے لگا لیا اور امام نے پوچھا قلب حسین تمہاری کیا خواہش ہے؟ ایک امام پوچھ رہا ہے وقت کا، جو گنہگار تھے ان سے پوچھ رہے ہیں امام تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو قلب حسین نے کہا کہ مولا میں پنجے تن پاک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے پنجے تن پاک کی زیارت کرائی۔ اس کے بعد زیارت کرانے کے بعد میرے مولا نے کہا کہ جاؤ قلب حسین تمہارا وقت پورا ہو گیا، اب تم جا سکتے ہو۔ لیکن قلب حسین ایسے قدموں کو پکڑے بیٹھے ہیں، بار بار مولا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ قلب حسین، تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ کہا کہ مولا میں کیسے آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ جب مولا نے
اصرار کیا تو ایک مرتبہ کہا، روتے کہا کہ مولا میری ایک خواہش اور ہے. تو کہا کہ کیا خواہش ہے؟ قلب حسین نے روتے ہوئے کہا، مولا میں اس مقام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جہاں میرا غریب حسین، میرا غریب امام زین سے زمین پر آیا. میں کربلا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. مومنات گرامی، یہ آخری جملے پڑھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج ہر مومن کے دل میں کربلا ہے. ہر مومن کے دل میں کربلا ہے. ہر انسان کربلا جانا چاہتا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اس مقام کو دیکھیں. جب آپ امام حسین اور حضرت عباس کے روضے کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ نہ جانے کس مقام پر آ کر امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل کھینچا ہوگا. نہ جانے کون سا یہاں پہ مقام ہے کہ جہاں حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے ہوئے. ہر انسان کی تمنا ہے کہ ہم وہ مقام دیکھیں. جب ٹلہ زینبیہ پہ کھڑے ہوتے ہیں نا ہم، تو اس وقت ہماری نگاہ، دل چاہتا ہے کہ پروردگار وہ کہیں مقام دکھا دے کہ جہاں میری شہزادی اپنے بھائی کا گلا کٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے. میرے مولا ہمارے لیے کربلا کا دروازہ کبھی بند نہ کیجیے. ہم مر جائیں گے مولا آپ کی زیارت کیے بغیر. بس اس در کو مضبوطی سے پکڑے رکھیے. حر سے زیادہ گناہگار کوئی تھا؟ حر وہ انسان تھا کہ جس نے جو گھیر کر امام حسین کو لایا، پانی بند کروایا. لیکن جب وہ معافی مانگ کر امام کے دروازے پر آیا ہے نا، تو ایک وقت نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا. مومنات گرامی، میں 3 محرم کو ہمیشہ حضرت حر کو یاد کرتی ہوں اور اس کے بعد میں کہتی مولا ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف کر دیجیے گا جیسے آپ نے حر کی خطا کو معاف کیا. جناب حر کہتے ہیں، جناب حر کی اپنی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات اپنے خنجر کو تیز کرتا رہا کہ صبح کو حسین ابن علی کا گلا کاٹوں گا. کہتا ہے کہ جب میں اپنے خنجر کو تیز کرنے لگتا تھا تو ایک بی بی کی آواز آتی تھی، اے حر میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے، میرے بیٹے نے کیا بگاڑا ہے تیرا. کہتے کہ جب میں وضو کرنے لگا تو ایک بی بی کی آواز آئی، حر تو یہاں پانی بہا رہا ہے، ذرا خیموں کی طرف کان لگا کے سن، میرے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں. حر سوچ میں بیٹھا ہے. ایک مرتبہ حر کی 4 سال کی بچی آ گئی.